بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سننے کو تو یہ ایک کہانی ہے، لیکن اس کہانی کے اندر جو سبق ہے، جب آپ اس کے نتیجے تک پہنچیں گے تو یقیناً آپ عش عش کر اٹھیں گے۔ اس لیے اس کہانی کو آخر تک سماعت کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، اے میری شہزادیوں، بتاؤ تم سب کس کا دیا ہوا رزق کھاتی ہو؟ تو سب بیٹیوں نے جواب دیا، ہم تو آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور ہماری شان و شوکت آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک بیٹی جو بہت نیک اور پارسا تھی کہنے لگی، اے میرے محترم ابا جان، میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں اور اللہ کا عطا کردہ کھاتی ہوں۔ جو میرے مالک کریم نے میری قسمت میں لکھا ہے وہی کھاتی ہوں۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم قسمت کا کیسے کھاتی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا کہ ایک فقیر نے آواز لگائی، 3 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ تو بادشاہ نے اپنے مشیر کو کہا کہ اس فقیر کو میرے پاس لے آؤ۔ فقیر کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے تمام لوگوں کے سامنے یہ حکم صادر کر دیا کہ اپنی بیٹی جس نے کہا تھا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، اس کا ہاتھ اس فقیر کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور اس فقیر سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تمام لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ بادشاہ نے ایسا کیوں کیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ میں نے تیرا رشتہ اس فقیر سے کر دیا ہے، اب تجھے جو کچھ چاہیے لے لو اور یہاں سے چلی جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری قسمت تمہیں کیا کھلاتی ہے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو میری قسمت میں ہوگا مل جائے گا۔ لیکن بادشاہ نے ایک روٹی دی اور کہا، اگر راستے میں بھوک لگ جائے تو یہ روٹی کھا لینا۔ بیٹی نے باپ کی دی ہوئی روٹی لی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر دربار سے چلی گئی۔ فقیر شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور شہزادی سے کہا کہ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ تم بادشاہ کی بیٹی اور میں خود بھیک مانگ کر کھانے والا۔ تو شہزادی نے کہا، تم میری وجہ سے پریشان نہ ہو، تم جو کچھ بھی لے آؤ گے میں چپ چاپ کھا لوں گی، تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اس طرح فقیر روز صبح جاتا اور کچھ نہ کچھ شہزادی کے لیے لے آتا۔ شہزادی گھر میں رہتی اور اپنے اللہ پاک سے دعا کرتی کہ اے اللہ کریم، تو نے مجھے جس امتحان میں ڈالا ہے مجھے اس میں ثابت قدم رکھنا۔ ایک دن فقیر اور اس کی بیوی یعنی شہزادی سو رہے تھے تو شہزادی نے ایک خواب دیکھا۔ جب صبح اٹھے تو شہزادی نے اپنے فقیر شوہر سے کہا کہ آج تمہیں رستے میں جو گری پڑی چیز ملے اسے گھر لیتے آنا، شاید ہماری کچھ مدد ہو جائے۔ تو شوہر نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب شام کو فقیر گھر آ رہا تھا تو راستے میں اسے مردہ سانپ کا ڈھانچہ دکھائی دیا۔ فقیر کو خیال آیا کہ بیوی نے کہا تھا کہ راستے میں جو کچھ ملے لیتے آنا، تو اس نے مردہ سانپ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ جب فقیر کی بیوی نے دیکھا تو کہا، یہ کیا لے کر آ گئے ہو؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ تو نے ہی تو کہا تھا کہ جو کچھ رستے میں ملے لیتے آنا، مجھے تو یہی ملا اور میں اسی کو لے آیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اس کو جھونپڑی کی چھت پر پھینک دو۔ تو فقیر نے اس کو چھت پر پھینک دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن بڑی تیز بارش آئی اور جھونپڑی کی چھت ٹپکنے لگی۔ صبح ہوئی تو شہزادی جھونپڑی کی چھت پر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ مردہ سانپ کا ڈھانچہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ہیروں کا بہت قیمتی ہار پڑا تھا۔ ہار اٹھا کر شہزادی نیچے آ گئی
وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ دیکھو خدا نے ہماری سن لی ہے، ہم بہت امیر ہو گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے وہ قیمتی ہار بیچ کر بہت بڑا محل بنوایا اور وہاں رہنے والوں کے لیے اچھے مکان بنوائے۔ اس طرح وہ فقیر بادشاہ بن گیا۔ وہ ہر روز اپنے گاؤں کا چکر لگاتا اور دیکھتا کہ کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ تمام لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بادشاہ جس نے اپنی بیٹی فقیر کو دی تھی، اس کے گھوڑے کستوری سے لدے ہوئے آئے تو فقیر بادشاہ نے پوچھا یہ مال کس کا ہے؟ تو ایک آدمی نے جواب دیا کہ فلاں بادشاہ کا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ تیرے والد بادشاہ کا مال فروخت ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ مال کو گھوڑوں سمیت خرید لو۔ فقیر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ کے آدمیوں نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی تو بادشاہ نے کہا چلو اس بادشاہ کو مل کر آتے ہیں جس نے میری کستوری گھوڑوں سمیت خریدی ہے۔ اگلے دن بادشاہ اپنے خاص وزیروں کے ساتھ فقیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ جب فقیر بادشاہ نے اس کو دیکھا تو ادب سے کھڑا ہو گیا اور خوب خدمت کی۔ بادشاہ کی بیٹی کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا باپ آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ ان کا کھانا اندر لگوائیں۔ جب شاہی کھانا لگ گیا تو فقیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ برا نہ منائیں تو میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں۔ بادشاہ نے کہا جیسے آپ کی مرضی، اور دونوں اٹھ کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ جب دونوں بادشاہ دسترخوان پر بیٹھ گئے تو نقاب میں شہزادی بھی آ گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا بادشاہ سلامت، کھانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کھانا تو میں نے اپنی بادشاہی میں بھی کبھی نہیں کھایا۔ تو شہزادی نے نقاب اتارتے ہوئے کہا ابا جی یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو بیٹی نے کہا ابو جی یہ سب قسمت کی بات ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کا خالق و مالک ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایسا کہا تھا جس پر آپ کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن دیکھ لیجئے آج آپ خود بتائیے کہ میں آپ کا کھاتی ہوں یا اپنی قسمت کا۔ تو بادشاہ نے کہا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا اور تم ٹھیک تھی۔ تو دوستو اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہے تو اللہ کریم اس کی ضرور سنتا ہے، بس پکارنے میں خلوص ہونا چاہیے۔ اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔